امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، خوب امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خوب یہ سوسائٹی کی فارمیشن کے لیے امام کا قول ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو اور کسی سے بھی ملو اس کو اپنے آپ سے بہتر سمجھو۔ اب آپ دیکھیں، اگر ہم ایسا کریں کہ ہم اپنے گھر سے باہر نکلیں اور ہمیں جو بھی نظر آئے یا جو بھی ملے اور اس کو ہم سمجھیں کہ یہ ہم سے بہتر ہے، معاشرہ اچھا ہوگا کہ غلط ہوگا؟ مگر یہاں میں اپنے آپ ہی کو سب سے اچھا سمجھتا ہوں، باقی تو سب برے ہیں، باقی سب میں آپ ایک دوسرے کے سامنے آپ بیٹھے یا 2-3 لوگ بیٹھے ہوں، کسی کی تعریف ہو رہی ہو، انسان برداشت کرے گا؟ بولو بھائی میں نظر نہیں آ رہا ہے، کسی اور کی تعریفیں کر رہے ہیں، کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ میں اپنی ذات میں دسا ہوا ہوں۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی سے بھی ملو تو اس کو اپنے آپ سے برتر سمجھو، کسی سے بھی ملو۔ امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام رضا کی حدیث جو عقل سالم کی نشانیاں ہیں اس میں سے 10ویں نشانیاں، بہت ساری نشانیاں ہیں، سب کلیکٹیو ہیں، 10ویں نشانی بھی یہی ہے کہ جس سے بھی ملو، جس کو دیکھو اس کو اپنے آپ سے برتر سمجھو۔ کیسی سوسائٹی ٹھیک ہو جائے گی؟ مگر یہاں معاشرے کے اندر دیکھیں پریکٹیکل ہے کہ یہاں تو دوست ایسی ہے، رشتہ دار ایسی ہے، بہن بھائی ایسی ہے، کیوں؟ کیسے معاشرہ ڈیزائن ہوگا؟ ایک کال پہ تو عمل نہیں ہو پا رہا، ایک کال پہ امام کے ہم عمل کرنا سخت ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہیں کرتے ہوں گے یقیناً، لیکن کریں اس کو، پازیٹیو انرجی کو پروڈیوس کریں سوسائٹی کے اندر، نیگیٹیوٹی کو کم کریں، مایوسی کو گرائیں۔ کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہو، کیوں نہیں ہو سکتا کچھ؟ بھائی آپ کا اپنا ملک ہے، آپ کا اپنا سب کچھ ہے، آپ اگر چاہیں تو خدا اسباب پیدا کر سکتا ہے۔ جب جو میں سوچوں، خدا وہی چیزوں کے اسباب کو تو پیدا کرتا ہے میرے لیے۔ اگر آپ پازیٹیو سوچیں گے تو اسباب بھی پازیٹیو شروع ہو جائیں گے، اور آپ نیگیٹو سوچیں گے تو نیگیٹو ہوگا۔ میں جاؤں گا پانی میں گر جاؤں گا، نیگیٹو سوچ جاتے، گر ہی جائیں گے، آپ جائیں گے اور کیا ہو رہا ہے جب آپ نیگیٹو سوچ رہے ہیں؟ بدگمان ہے نا آپ۔ لیکن اگر انسان پازیٹیو ہے، یہ پازیٹیوٹی سوسائٹی کی فارمیشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج ہم سب نیگیٹو ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نیگیٹو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نیگیٹو سوچتے ہیں، ہر وقت کوشش میں ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کی برائی پکڑ لیں ہم لوگ، خاص طور پہ ان ایام میں، محرم میں تو مولاناؤں کی برائی پکڑ لو، ذاکرین کی برائی پکڑ لو، نوح خانوں کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے ہم نے کسی طریقے سے، وہ تو ہم نے لیا ہوا ہے۔ خوب جانے ہوتے جب ہم نیگیٹو سوچیں گے تو سوسائٹی کیسے فارم ہوگی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے یا کوئی بہت ہی کوئی غلط کسی نے کر دیا تو آپ اس پہ بات نہ کریں، نہ بات کریں، لیکن اس کا بھی طریقہ ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ آپ اپنے دین کو اچھالیں، اس طرح اپنی باتوں کو اچھالیں، یہ طریقہ غلط ہے، اس کا اپنا طریقہ ہے۔ صاحبانے لوگ ہیں، نظر ہیں، وہ بات کر سکتے ہیں، لیکن نیگیٹیوٹی کیوں ہے ہر چیز کے اندر؟ یہ نیگیٹیوٹی ہے جو آج سوسائٹی کو اس حالت پہ لے آئی ہے۔ اگر آپ پازیٹیو سوچیں گے، پازیٹیو ہوگا، آپ کوشش کریں گے، آپ کے ذہن میں آئیڈیا آئے گا۔ خدا بھی تو اسی کی مدد کرتا ہے نا جو ایک قدم آگے بڑھاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ تم اگر میری طرف ایک قدم بڑھاؤ تو میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا، تم بڑھاؤ تو صحیح۔ ہم بڑھا ہی نہیں رہے قدم خدا کی طرف، خدا کے معاشرے کی طرف۔ ظہور کیا ہے؟ ظہور کے لیے آگے بڑھنا کیا ہے؟ خدا کی طرف بڑھنا ہے، کیونکہ جتنی جلدی ظہور ہوگا اتنی جلدی خدا کی حاکمیت جو ہے، حکومت دنیا کے اندر آئے گی۔ جب حکومت آئے گی تو پھر قیامت آئے گی، اور پھر بہرحال آگے کی طرف جانا ہے۔ ابھی جو واقعات ہو رہے ہیں ہم ہل نہیں رہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ امام خود انتظار کر رہے ہیں کہ ہلیں گے تو میں آؤں گا، یہ کچھ کریں تو میں آؤں گا، کہاں میں آؤں؟ میں دوسروں کو نہ کہوں کہ یہ کچھ نہیں کر رہا، میں خود کیا کر رہا ہوں۔ میرے 24 گھنٹے کے اندر کتنے منٹ امام زمانہ کے لیے، کتنے منٹ ہیں؟ مجھ سے
کوفہ والوں کا سوال نہیں پوچھا جائے گا، مجھ سے مدینہ والوں کا سوال پوچھا نہیں جائے گا، بصرہ کا سوال پوچھا، مجھ سے میرا سوال پوچھا جائے گا۔ تم 2025 میں تم نے اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کیا؟ کیا کیا؟ ایک شخص بہت امام کا عاشق تھا، ایک جگہ ایک امام زادے تھے، وہ زیارت پہ گیا اور اتنا رویا، اتنا گریہ کیا امام زمانہ کے لیے، بے ہوش ہو گیا۔ لوگ آئے، پانی ڈال رہے ہیں، ہلا رہے ہیں، کسی طریقے سے ہوش میں آ جائے۔ کسی نے بولا ڈاکٹر کو بلاؤ، کسی نے بولا طبیب کو بلاؤ، بولا کچھ لے کے جاؤ۔ تو اس کو تھوڑا سا ہوش آیا، بولا اس کو لے کے جاؤ، تھوڑا ہوش آ گیا، اس کو طبیب کے پاس لے کے جاؤ۔ کہہ رہا نہیں، مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہہ رہا کیوں؟ کہا طبیب کے درد کے لیے ہی تو میں رو رہا ہوں، اصل طبیب تو امام زمانہ ہے اور میرا درمان اسی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ خوب یہ کیفیت میری ہے یا نہیں ہے؟ متا ترانا و نراقا، کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور کب ہم آپ کو دیکھیں گے، بہت ضروری ہے۔ یہ اضطراب ضروری ہے، یہ اضطراب ہوگا تو معاملہ آگے بڑھے گا۔ میں مجلس میں ہوں، اہل اجل ہے، مجلس سے باہر ہوں، اپنی زندگی ہے، صبح شام ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے کوئی اضطراب نہیں ہے، میرے اندر بے چینی نہیں ہے، امام نہیں آ رہے، بے چینی نہیں ہے، نہیں ہے۔ کہاں آئیں گے؟ جس کو بے چینی ہے وہ تڑپتا ہے،